اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. پچھلے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جنت کے دروازے کتنے ہوں گے. آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جی 8. کیا ان دروازوں میں جانے کے لیے جن اعمال کا ذکر کیا گیا، کیا ہم سب نے ان اعمال کو کرنے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو ریڈی ہو جائیں، تیار ہو جائیں ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے. وہ زندگی جو ہمیشہ خوشیوں والی ہوگی، ہمیشہ تندرستی والی ہوگی. اور جیسے کہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جنت کے جو دروازے ہوں گے، جیسے باب الصلاح، باب الزکاة، باب الجہاد اور وضو، کیا اچھا وضو کرنے کی، بنانے کی کوشش کی؟ یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا، یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے. عمل کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا ہے، صرف کوشش کرنا پڑتی ہے. جیسے نیک اعمال کرنا ہم سب چاہتے ہیں نا، اور جتنا بھی بن پڑے ہم کرتے بھی ہیں. تو نیک اعمال طرح طرح کے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے لوگ یہ اعمال کرتے ہیں. لیکن ایک بڑا اہم سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر عمل جو دیکھنے میں نیک دکھائی دیتا ہو، کیا اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے گا؟ یہاں کوئی ایسی شرائط ہیں کہ جن کا ظاہری شکل و صورت کے علاوہ بھی عمل کے ساتھ ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا؟ تو آئیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم عمل کے بارے میں تھوڑا جان لیں. اور عمل میں سب سے پہلے جس عمل کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گی وہ ہے نیت کا عمل. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تو ہے جنت کے محلات کے بارے میں. ہم یہ دیکھیں گے کہ جنات اور جنتوں کے جو محل ہیں ان کا ذکر قرآن اور حدیث سے کیسا ملتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو ہم عمل کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک بڑی معروف حدیث ہے جس کو عمر بن خطاب نے روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے
انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں بھی روایت کی گئی ہے، تھوڑا بہت الفاظ کا اختلاف ہے۔ یہ جو حدیث ہے جس میں عمل کا ذکر کیا گیا، انما الاعمال بالنیات کا، محدثین علماء اکرام اس کو ایک عظیم الشان حدیث میں شمار کرتے ہیں، اور امام شافعی کا یہ قول ہے، اور ان کے قول کے مطابق اس حدیث میں 1/3 دین موجود ہے۔ جس نے نیت کو خالص کر لیا رب کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے نیتوں کو درست کر لیا، اس نے 1/3 دین کو حاصل کر لیا۔ اس لیے کہ 1/3 دین تو یہی ہے نا کہ جو عمل بھی ہو اللہ کے لیے ہو۔ وہ حدیث جس کے مطابق سارے جسم کی بھلائی اور برائی دل کے لوتھڑے پر منحصر ہے، وہ بھی ان 3 احادیث میں سے ہے جن پر سارا دین قائم ہے۔ عمل اور نیت، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ عمل کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیت کے کیا معنی ہیں؟ عمل کے معنی ہوتے ہیں کام کرنا۔ مثلا نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، جہاد ایک عمل ہے۔ اس طرح کے بے شمار اعمال ہیں جو ہر آدمی اپنے ہاتھ، پاؤں اور جسم کے دوسرے اعضاء سے کرتا ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ عمل کے پیچھے بھی ایک محرک ہے جس کو نیت کہتے ہیں، یعنی جس غرض سے، جس مقصد سے کام کیا جا رہا ہے اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ اب عمل کا درجہ کیا ہے، یہ قبول ہوگا یا نہیں، اس پر اجر ملے گا یا نہیں، اس کا انحصار ہماری نیتوں پر منحصر ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا ارادہ کرنا، پھر یہ بات طے کرنا کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں، خواہ یہ بات آدمی زبان سے کہے یا نہ کہے، اس بات کے لیے کوئی مخصوص الفاظ استعمال کرے یا نہ کرے کہ میں نیت کرتی ہوں، لیکن دل میں جس چیز کا بھی مقصد ہے، جو مطلوب ہے، جو دل نے طے کیا ہے کہ میں اس عمل سے کیا چاہتی ہوں، وہ دراصل نیت ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں عمل تو انسان کے جسم کا کام ہے، اور جسم کے اندر ہاتھ پاؤں سب شامل ہیں، اور نیت اس کے دل کا کام ہے، کیونکہ اگر دل سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر دل بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ جس عمل کی نیت صحیح نہیں ہوگی نا، وہ عمل بھی صحیح نہیں ہوگا، یعنی عمل کے صحیح ہونے کا دار و مدار نیت کے صحیح ہونے پر ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی سیشن تو چلتے رہیں گے، لیکن میں یہاں پہ کیوں آئی؟ میں کیوں سیکھ رہی ہوں؟ میں کیوں پڑھ رہی ہوں؟ میرے قرآن کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میری نیت کیا ہے؟ میرا عمل کیا ہے؟ یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اس کو ہم اللہ کے لیے خالص کریں گے
اور نیتوں کو خالص کرتے 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 عمل بھی خود بخود خالص ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی نیت اور عمل کے ساتھ آج اگر ہم اچھی نیت ارادے سے بیٹھیں تو آج ہم روشنی کے سفر میں سیر کرتے ہیں جنت کے محلات کی۔ جنت کے جو محلات ہیں نا، کس کس کو اچھے لگتے ہے؟ بڑا سا گھر، بڑا سا محل اچھا لگتا ہے نا، ہم سب کو اچھا لگتا ہے۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہوگی کہ میرا بڑا سا گھر ہو، خوبصورت سا، اور کبھی کبھی یہ دل چاہتا ہے کہ صاف ستھرا ہو، کوئی گندگی نہ ہو، کوئی غلاظت نہ ہو۔ تو سورۃ التوبہ آیت نمبر 72 کے اندر 72 کے اندر جنت کے محلات کا ذکر کیا گیا۔ کیسے ہوں گے؟ یہ وہ محلات ہوں گے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانخار خالدین فیہا۔ مومن مرد اور عورتوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں بھی ہوگی۔ صاف ستھرے محلات، پاک، گندگی سے، غلاظت سے صاف۔ اور جنت کے محلات میں اچھا، ایک گھر کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں؟ گھر خوبصورت ہو، ڈیکوریٹ ہو، یہاں تک کہ اس کے اندر استعمال کی ہر چیز عمدہ ہو۔ بعض لوگوں کو برتن جمع کرنے کا نا، کراکری کا بہت شوق ہوتا ہے، تو ایسے شوقین مزاج لوگوں کے لیے جنت کے محلات میں جو برتن ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ سوچے ذرا، کبھی کسی مال میں جا کے کوئی ایسا ڈنر سیٹ دیکھیں، کہتے ہیں واو، الحمدللہ، امیزنگ، اچھا لگتا ہے، خوش دل ہو جاتا ہے، کس کو میں نے خریدنا ہے۔ تو اپنے خواہشات کو، اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے، تو جنات میں، جنتوں میں کیسے کیسے برتن ہوں گے؟ سونے کے، چاندی کے، کتنی چمک دمک اور کتنی خوبصورتی ہوگی نا۔ اور صرف برتن ہی نہیں، جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے، مٹی اور زعفران کی ہے اس کی۔ اور جنت عدن، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، کسی ایسے شاہکار کو دیکھے نا جو بڑا خوبصورت محل ہو، ہم کہتے ہیں اس کے بنانے والے نے کتنی محنت کی ہے، اس کا بنانے والا کیسا ہے، کتنی ذہانت ہے اس کے پاس، لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو اپنے ہاتھ سے عدن جنت کو بنایا وہ کتنی خوبصورت ہوگی، وہ ہمارے امیجن میں بھی نہیں آ سکتی ہے۔ جنت عدن کے محلات کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ کی گھاس اس کی زعفران کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اینٹوں کو بھی خوبصورتی سے سجایا جائے گا۔ پھر جنت کے محلات میں جو بڑے بڑے گنبد ہوں گے خوبصورت سفید موتیوں سے، اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض جو محلات ہوں گے سونے کے باغات ہوں گے اس کے اندر، جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی۔ بعض محلات میں چاندی کے باغ ہوں گے،
جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن قیس روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور وہ باغ سونے کے ہوں گے 2 باغ، اور اس کی ہر چیز سونے کی ہوگی۔ اور جنت عدن کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کی کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے مبارک پر ہوگی۔ یہ تو جنات کے محلات کا ذکر ہے نا۔ خیام الجنہ، جنت کے خیمے کیسے ہوں گے؟ کہ جو خیمے ہیں نا، عموماً ہم محلات کے باہر بناتے ہیں نا، مگر جنتی کے ہر محل میں خوبصورت خیمہ بھی ہوگا جن میں اہل جنت کی حوریں قیام پذیر ہوں گی، اور جنت کا ہر خیمہ 60 میل چوڑے خوبصورت موتی کو اندر سے تراش کر بنایا گیا ہوگا۔ موتی کے اندر خیمہ، موتی کو تراش کے خیمہ، کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کیسا ہو سکے گا؟ یوں لگ رہا ہے جیسے ہم تخیل میں سوچنا بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں سوچ پا رہے کیسے، لیکن یہ ہوگا۔ تو کیا ہم سب چاہیں گے نا کہ یہ جنات کے محلات اور اس کے خیمے ہمیں بھی ملیں؟ تو آج کے عمل میں ہم کس عمل کو دیکھ رہے ہیں؟ نیت۔ نیت کا جو مقام ہے نا وہ دل ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، تو ان سب کاموں میں نیت بڑی اہم ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیوں کر رہی ہوں۔ ان اعمال کی جو تاثیر ہوتی ہے نا، ان کا زندگی پہ جو اثر پڑتا ہے، ان سے جو برکت زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ بالکل بیج اور درخت کی مثال سے واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے جیسا بیج ڈالا، اس بیج میں جو کچھ ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ جتنی نیت خالص ہوگی، عمل اتنا خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، زندگی بابرکت بن جائے گی۔ تو آج کا عمل جنات کے محلات کو پانے کے لیے نیتوں کو خالص کریں گے، مخلص بننا ہے، اخلاص، انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگر ہوم ورک کیا ہے؟ دل کو پاک کرنے کی کوشش اور نیت کو خالص کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔